دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیموی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ دانشوران قوم و ملت، آج کا یہ سیمینار جو یوم اساتذہ کے موقع پر منعقد ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اردو زبان کی اور اساتذہ کرام کی کیا حصہ داری رہی ہے ملک کی جنگ آزادی میں، اس بنیادی عنوان کے تحت منعقد ہونے والا آج کا یہ سیمینار بصیرت افروز بھی ہے اور اہم بھی ہے، اور اس پروگرام کے انعقاد کے لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے بزرگ و محترم حضرت مولانا قاضی ارشد صاحب قاسمی اور محترم وسیع الحق رحمانی صاحب کو کہ ان دونوں حضرات کی دلچسپی سے یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ موضوع اور عنوان بہت بڑا رکھا گیا ہے، اس کے لیے چند گھنٹے کی یہ نشست بالکل ناکافی ہے۔ ہر نشست، ہر عنوان کے لیے کم از کم ایک دن تو ضرور چاہیے۔ یہاں دو عناوین ہیں: اردو زبان کی حصہ داری، اردو زبان کی جو دو صنفیں ہیں، نثر اور نظم۔ اردو نظم گو شعراء کے بڑے کارنامے رہے، اردو غزل گو شعراء کے بڑے کارنامے رہے، اور بڑے بڑے نام ہیں۔ اکبر الہ آبادی، علامہ اقبال، جوش ملیح آبادی اور مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی نظموں سے ملک کے ماحول کو گرمانے کا کام کیا۔ دوسری طرف اردو نثر کا بڑا رول ہے۔ اردو نثر کے بھی دو حصے ہیں۔ اردو صحافیوں کا بڑا رول ہے۔ ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی قربانی جو کسی صاحب قلم نے دیا ہے وہ میر باقر شہید رحمۃ اللہ علیہ، جو صحافی تھے اور قلمکار تھے، اور صحافت کی بنیاد پہ اور انگریزوں کے خلاف لکھنے کی بنیاد پہ انہیں شہادت کے پھندے کو چومنا پڑا، اور اردو کی صحافتی تحریک نے ایسا جیالہ پیدا کیا جس نے اپنے خون اور پسینے سے تحریک آزادی کی آبیاری کی۔ اسی طریقے سے اردو نثر میں پھر معاملہ آتا ہے ان حضرات کا جو اردو کے ناول نگار تھے، اردو کے افسانہ نگار تھے، اردو کے کہانی نویس تھے، جس میں ایک بڑا نام منشی پریم چندر کا ہے کہ انہوں نے اپنی تحریروں کے آج بھی پڑھیے تو لگتا ہے کہ انقلاب کی روح پیدا کر رہے ہیں۔ اور پھر اس زبان کی چاشنی نے، اس زبان کی شیرینی نے، اس زبان کے نعروں نے، اردو زبان کے مختلف الفاظ کے آہنگ اور اس کے استحکام نے ملک کی جنگ آزادی کے کارواں کو نہ صرف یہ کہ آگے بڑھایا بلکہ منزل تک پہنچانے کا کام کیا۔ اور سب سے بڑا نعرہ جو اس زبان نے اس ملک کو دیا، صرف اردو زبان کو نہیں، دنیا کی کسی زبان کا دامن اس نعرے سے خالی ہے، وہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہے، جس نے پہلے بھی خون کو گرمانے کا اور باطل کو للکارنے کا کام کیا تھا، اور آج بھی یہ نعرہ
یہ الفاظ 4 سے 5 کلمے ہیں اس کے اندر، لیکن آپ 10 بار یہ نعرہ لگائیے تو پورا مجمع جو ہے پرجوش ہو جائے گا۔ تو افسانہ نویسوں کا بڑا رول ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر میں صرف نام گناؤں تو 4 منٹ کیا، اس کے نام گنانے کے لیے 10 منٹ چاہیے۔ لیکن میں نے مختلف سمت کی نشاندہی کی کہ اردو صحافت، اردو غزل گوئی، اردو نظم نویسی، ان سب کا بڑا رول رہا۔ اس عنوان کا دوسرا حصہ ہے اساتذہ کا رول، اور مجھے لگتا ہے کہ نیشنل ٹیچرز ڈے، قومی یوم اساتذہ کی مناسبت سے اس عنوان کو جوڑ لیا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، جو بھی مصلحت ہو، استاذ تو ظاہر ہے کہ مربی ہوتے ہیں، کردار سازی کا کام کرتے ہیں، پتھر کو تراش خراش کر کے ہیرا بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اس ملک کو مجاہدین آزادی دینے کا کام بھی ان اساتذہ کرام نے کیا ہے۔ صرف 2 استاذ کا نام میں بتاؤں گا، اور ان دونوں استاذ کی درسگاہ سے نکلنے والے اسٹوڈنٹ نے، طلبہ نے پورے ملک میں آگ لگا دیا انگریزوں کے خلاف۔ 2 شخصیتیں کون ہیں؟ پہلی شخصیت ہے فرنگی محل مدرسے کے استاذ اور معلم حضرت مولانا عبد الباری فرنگی محلی۔ یہ استاذ ہیں مولانا محمد علی جوہر کے، یہ استاذ ہیں مولانا شوکت علی کے، یہ استاذ ہیں اور بہت سارے لوگوں کے، پورے کارواں کے۔ یہ استاذ ہیں علامہ سید سلیمان ندوی کے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خلافت آندولن جس نے مہاتما گاندھی کو مہاتما گاندھی بنایا، وہ بیرسٹر تھے اور ساؤتھ افریقہ میں وکالت کرتے تھے، وہاں سے لا کر کے، اور موہن چند کرم داس کو، گاندھی کو مہاتما کا خطاب یہ تحریک خلافت آندولن کی تحریک میں دیا گیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنے خطوط میں لکھا ہے، ان کی کتاب ہے برید فرنگ، کہ یہاں فتویٰ چلتا تھا مولانا عبد الباری فرنگی محلی کا، اور حکم چلتا تھا مولانا محمد علی جوہر کا۔ تو میں نے بتایا، اور گاندھی جی کی قیادت چلتی تھی، تو ان کو گاندھی بابائے قوم بنا دیا۔ تو یہ دونوں بیرسٹر تھے، انگریزی تعلیم یافتہ تھے، لیکن مولانا لگ گیا ان کے نام کے ساتھ، چونکہ وہ فرنگی محل مدرسے میں جا کر کے زانوئے تلمس طے کیا انہوں نے مولانا عبد الباری فرنگی محلی کے سامنے۔ تو ایک بیرسٹر اور ایک اپ ٹو ڈیٹ قسم کا نوجوان جو کامریڈ اخبار کا نکالنے والا، شاندار انگلش لکھنے والا، وہ مولانا بن گئے۔ دوسری طرف آئیے، میں دوسرا نام پیش کروں گا، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی۔ ہمارے اکابر لکھتے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کے خون کے ایک ایک قطرے کے اندر انگریزوں کی نفرت پیوست تھی، اور یہ نفرت غیر محسوس طور پہ آپ کے شاگردوں میں پائی جاتی تھی۔ آپ نے درس میں جو تقریریں کی ہیں، ان درسی تقاریر کو سن کر کے رئیس الاحرار حضرت مولانا عبید اللہ سندھی جیسا انقلابی شخصیت پیدا ہوئی، جو اس ملک کی آزادی کے لیے بیرون ہند، جو آزاد ہند گورنمنٹ تشکیل دی گئی، اس کے وزیر خارجہ تھے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، تعجب ہوگا کہ سبھاش چندر بوس کا نام بہت لیا جاتا ہے، لیکن آپ ذرا معلوم کریں کہ سبھاش چندر بوس جو آزاد ہند فوج کے سربراہ تھے، وہ کس سے ویزا لے کر کے جاپان گئے تھے؟ اس زمانے میں بھی ویزا کا سسٹم تھا،
ان کو ویزا کس نے دیا تھا جاپان جانے کا؟ وہ ویزا دینے والی شخصیت کا نام رئیس الاحرار مولانا عبید اللہ سندھی ہے۔ تو لوگوں نے سبھاش چندر بوس کو تو یاد رکھا، اور ان کو ویزا فراہم کرنے والی شخصیت جو وزیر خارجہ تھے مولانا عبید اللہ سندھی، ان کو لوگوں نے بھلا دیا۔ انہی کے شاگردوں میں مولانا حسین احمد مدنی ہیں، جنہوں نے مالٹا کے قید خانے کو آباد کیا اور تحریک خلافت میں جان کے نذرانے پیش کرنے کے لیے دیوبند سے کفن لے کر کے چلے گئے تھے، اور کراچی کا خالق دینار ہال اس بات کی گواہی دے رہا ہے، آج بھی دے رہا ہے، وہ ہال موجود ہے کہ کس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے، ان اساتذہ نے اپنے طلبہ کو تیار کیا تھا کہ انہوں نے تحریک آزادی میں آگ لگا دی تھی۔ بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، بس صرف یہ اتنا عرض کرنا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ہمیں بھی اپنے اکابر، اپنے اسلاف، اپنے پروجوں کی خدمات سے اور ان کی تاریخ سے اور ان کے اتہاس سے واقفیت حاصل کرنی چاہیے، اور ان کی زندگی کو نقش قدم، ان کی زندگی کے نقش قدم پہ ہمیں بھی ملک کی تعمیر، ترقی اور اس کے فروغ کے لیے، اور مظلوم طبقات کے اٹھان کے لیے، اور تعلیمی طور پہ اور اقتصادی طور پہ کمزور طبقات کے فروغ کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، اور ظلم کے خلاف اور ناانصافی کے خلاف اور جہالت کے خلاف پھر سے آزادی کی جنگ لڑنی پڑے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پروجوں اور مجاہدین آزادی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔